حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، بھئی دیکھیں نا، محب محبوب کو بلائے تو محبوب جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ بھئی محب نے بلوایا ہے تو میں جاؤں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے اور گفتگو فرما رہے ہوتے۔ دوران گفتگو اچانک جب آذان کی آواز آتی، کس کی آواز آتی؟ آذان کی آواز آتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں میں آذان کی آواز پڑتی، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت مبارکہ یوں ہو جاتی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ جب اللہ کی طرف سے آذان کی آواز آئی تو آپ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کی طرف اپنی توجہ فرما لی اور جانب مسجد روانہ ہو گئی۔ یہ ہماری تربیت کے لیے کہ آذان کی آواز آتے ہی زوجہ ہیں، ازواج کے ساتھ تشریف فرما ہے، لیکن کیفیت مبارکہ یہ ہو جاتی کہ گویا کہ پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت مبارکہ یہ ہو جاتی تھی تو ہم بھی ان کے غلام ہیں۔ جب ہم گھر میں بیٹھے ہوں اور آواز آذان آ جائے تو ہمیں سب کچھ چھوڑ کر کس طرف روانہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ کون بلوا رہا ہے؟ حی علی الصلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ فلاح کی طرف۔ اب اللہ کی رحمت پکار پکار کر ہمیں اپنی جانب بلا رہی ہے، اور پھر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اپنے آپ کو مایوس کر لیں، یا مایوس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف ہم نہ جائیں اور اللہ کی رحمت کو نہ پائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم سے بڑھ کر کوئی بد نصیب نہیں، کہ وہ رب ہو کر ہمیں بلا رہا ہے، وہ رب ہو کر فرما رہا ہے کہ میرا ذکر کثرت سے کرو، وہ رب ہو کر فرما رہا ہے کہ جو لوگ کثرت سے میرا ذکر کرتے ہیں وہ میرے محبوب ہیں، اور ہم بندے ہو کر اس کی رحمت کی طرف نہیں جاتے۔ کبھی خلوت میں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے، اب دیکھیں نماز جو ہے نا، ابھی ہم جمعہ پڑھیں گے تو یہ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ بولیے اونچی آواز سے۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5۔ جب آپ نماز کو ذریعہ قرب سمجھ کے پڑھیں گے کہ جب آپ نماز میں داخل ہوئے تو آپ نے رب کا قرب پا لیا، آپ کیفیت وصال میں آ گئے، تو آپ یقین کیجئے کہ پھر حال یہ ہو جائے گا کہ 5 نمازیں تو آپ پڑھ لیں گے لیکن لذت قرب ختم نہیں ہوگی۔ اب اس لذت کو پانے کے لیے آپ از خود کہیں گے کہ میں اشراق چاش بھی پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس لذت قرب کو پانے کے لیے آپ کہیں گے میں صلاۃ الاوابین بھی پڑھ لیتا ہوں۔ اس لذت، اس کی وجہ کیا ہے کہ محب اور محبوب کے درمیان رابطہ ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر اگر کسی سے محبت ہو جائے اور اس کا پیغام آ جائے، میسج آ جائے، تو خوشی کی انتہا نہیں ہوتی کہ مجھے جو فلاں جو میرے محبوب ہے اس کا میسج آ گیا ہے۔ تو اب نماز اور ذکر جو ہے یہ کس سے تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اس بات کو کہ میرا بندہ میرے قرب کو حاصل کرے۔ مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ الاتقان فی علوم القرآن میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات لکھی۔ آپ کہتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے 20 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ وحی لے کر حضرت جبریل یعنی اللہ کا پیغام لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کتنی بار آئے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے 4 مرتبہ۔ کتنی بار آئے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے 50 مرتبہ۔ کتنی بار؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے 42 مرتبہ، 42 ٹائم، 42 مرتبہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے 400 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے 13 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 400 مرتبہ ہے، اور کم از کم حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس جو آئے وہ کتنی مرتبہ ہے؟ 4 مرتبہ ہے۔ بقیہ کے پاس کسی کے پاس 20 بار، کسی کے پاس 13 بار، کسی کے پاس 42 بار، مختلف انبیاء کے پاس۔ لیکن کہتے ہیں کہ جو شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی
وہ کسی اور کو عطا نہ فرمائی، اور اللہ محب ہے، نبی کریم اللہ کے محبوب ہیں، تو جب محب کی جانب سے محبوب کے پاس پیغام لے کر جبریل امین کی حاضری ہوئی، اس کی تعداد کو دیکھا جاتا ہے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی کریم کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے 24,000 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے۔ یہ ہے محبت اور پیغام کا تعلق کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو پیغام عطا فرما رہا ہے، تو مختصر حیات ظاہری کے اندر، یعنی 63 سالہ ظاہری حیات مبارکہ ہے، اس میں بھی اعلان نبوت جو فرمایا ہے وہ 40 برس کی عمر میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد نزول وحی کا سلسلہ ہوتا ہے، اور جبریل امین کتنی بار آتے ہیں؟ 24,000 بار نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم کا اللہ کا محبوب ہونا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے یہ محبت، تو ہماری جو اللہ سے محبت ہے، اس محبت کے اندر بھی یہی رسوخ چاہیے۔